السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ وفات ہو جائے تو ایک مسلمان عورت کو عدت کیسے گزارنی چاہیے؟ حیات زوجیہ میاں بیوی کا تعلق جب ختم ہوتا ہے تو یا تو فسخ النکاح کی وجہ سے ختم ہوتا ہے کہ ان کا نکاح منسوخ کر دیا جائے کسی بھی وجہ سے، یا پھر طلاق کی وجہ سے، اور یا خلا کی وجہ سے، اور یا پھر ہسبینڈ کی وفات کی وجہ سے۔ یعنی کہ یہ چار طریقے ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یا طلاق کی وجہ سے، یا وفات کی وجہ سے، یا نکاح کے فسخ ہونے کی وجہ سے، اور یا خلا کی وجہ سے۔ اور ان میں سے ہر ایک کی عدت الگ الگ ہے۔ اگر خلا ہو جائے تو بنا بر قول راجح اس کی عدت 1 ماہ ہے۔ اگر طلاق ہو جائے، یعنی ہسبینڈ اگر زندہ ہے، طلاق ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر عورت حمل والی ہے تو اس کی عدت وضع الحمل ہے، یعنی کہ حمل کو جنم دینا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو جنم دے دے۔ اگر طلاق شدہ عورت حمل والی نہیں ہے تو یا تو اس پہ حیض کی بیماری آتی ہوگی یا نہیں۔ اگر حیض کی بیماری آئے تو 3 حیض اس کی عدت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر آپ عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں تو ان کی عدت 3 حیض ہے، 3 قروء۔ اور اگر عورت حیض والی نہیں ہے تو 3 ماہ ہے، یعنی کہ طلاق کے بعد اگر عدت حیض والی نہیں، اگر عورت حیض والی نہیں ہے تو عدت 3 ماہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ واللائے یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو کہ حیض سے نا امید ہو چکی ہیں تو ان کی عدت 3 اشہر ہے، 3 ماہ ہے۔ اگر ہسبینڈ وفات ہو جائے تو اس کے بعد عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ وہ لوگ جو وفات ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو ان کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ ایک رہ گیا کہ فسخ النکاح میں، فسخ النکاح کی صورت میں راجح قول یہ ہے کہ عدت جو ہے وہ استبراء الرحم ہے، یعنی کہ رحم کا صاف ہونا۔ تو یہ مطلب عدت کی اقسام ہے۔ اب جب ہسبینڈ وفات ہو جائے تو عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہ 4 ماہ اور 10 دن، ان دنوں میں مسلمان عورت کو کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ یہ عدت عورت نے ہسبینڈ کے گھر ہی گزارنی ہے۔ جس گھر میں ہسبینڈ وفات ہوا ہے اسی گھر میں عدت گزارنی چاہیے، چاہے وہ کرائے کا گھر ہے، چاہے وہ پھر ہسبینڈ کا اپنا گھر ہے۔ اور دلیل اس پر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا ہسبینڈ وفات ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جہاں وہ وفات ہوئے ہیں آپ نے وہیں عدت گزارنی ہے۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے لیکن مقصد اتنا ہے اس میں، جو مطلب ہمارا مقصد وہ اتنا ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں آپ کے ہسبینڈ وفات ہوئے وہاں آپ نے عدت گزارنی ہے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ بنا ضرورت کی عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ بنا ضرورت کی عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے عدت کی حالت میں۔ اور دلیل اس پر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا ہسبینڈ وفات ہوا اور وہ ضرورت کی وجہ سے باہر نکلی۔ لوگوں میں سے کسی نے اسے ڈانٹا کہ یہ آپ نے غلط کام کیا، آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھیتوں میں کام کرنا ہے، یعنی مجھے ضرورت ہے کام کرنے کی، اور فلان نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں نکلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ نکلیں، آپ زمین میں کھیت میں کام کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ صدقہ کریں یا کوئی نیک کام کریں آپ اس کمائی کے بدلے۔ اب اس حدیث میں 2 باتیں بالکل واضح ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اور یہ عورت جانتی تھی کہ عدت کی حالت میں بنا ضرورت کے باہر نکلنا صحیح نہیں، یہ بات کو کنفرم ہے، یہ جانتی تھی عورت۔
لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ضرورت کی وجہ سے بھی نکل سکتے ہیں یا نہیں. تبھی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہیں. یہ دوسری یعنی کہ چیز ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے. تیسری چیز ہے احداد. احداد کا مطلب ہوتا ہے غم ظاہر کرنا، اور اس پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اگر فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ اس پہ غمرازی جائز نہیں ہے، مگر ہسبینڈ اگر فوت ہو جائے تو 4 ماہ اور 10 دن اس پہ غمرازی کی جا سکتی ہے. غمرازی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان روئے، اپنا منہ اور پیٹے اور اپنے بال جو ہے نکالیں. یہ سارے جاہلیت کے علامات ہیں. احداد کا مقصد یہ ہے کہ اس حالت میں، عدت کی حالت میں عورت زیب اور زینت نہیں کرے گی کہ اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرے، خوشبو اور اس طرح کی چیزوں سے درگزر کرے گی. چوتھا ادب جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس حالت میں عورت نہ منگنی کر سکتی ہے، نہ نکاح کر سکتی ہے، اور نہ یعنی کہ بول کے کہہ سکتی ہے کہ میں نے مثلاً فلان جگہ جو ہے شادی کرنی ہے. ہاں تعریض جائز ہے. تعریض کا مطلب ہے ایک اشارہ جائز ہے. تو کوئی کہہ نہیں سکتا اس حالت میں عورت سے کہ میں مثلاً آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک اشارہ دے سکتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ کھل کر عدت والے عورتوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی عدت گزرنے کے بعد میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. مگر اگر کوئی اشارہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. اور اس کی مثال علماء نے ذکر کی ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہے، مثلا اگر ایک عورت ہے عدت میں ہے، اس سے اگر کوئی مرد کہے کہ اگر مجھے آپ کی طرح نیک یا اس طرح کی کوئی بھی بات کہے، اگر مجھے مل جائے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ اشارہ جائز ہے، لیکن کھل کر کہنا جائز نہیں. تو یہ چند آداب ہے جن کا خیال ایک مسلمان عورت نے عدت کی حالت میں رکھنا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آداب اس عدت میں ہے جس عدت کی وجہ سے میاں اور بیوی کا تعلق ختم ہو چکا ہے. یہ تیسری طلاق کے بعد ممکن ہے، یا خلا کے بعد ممکن ہے، یا پھر یہ ہے کہ وفات ہونے کے بعد ممکن ہے.